اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عربی زبان میں جتنے الفاظ ہیں ان کی اکثریت 3 بنیادی حروف سے مل کر بنی ہے، جنہیں ہم مادہ کہتے ہیں، ریڈیکل کہتے ہیں، بنیادی حروف کہتے ہیں۔ اچھا، ان بنیادی حروف میں بعض اوقات آپ کو ایسا نظر آئے گا کہ اس کے شروع میں یا درمیان میں کچھ حروف کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ جیسے دیکھیں، علم ہے، علم سے بہت سارے الفاظ بنتے ہیں، علم، تعلیم، متعلم، تعلم، تعلیمی، ٹھیک۔ اسی طرح اگر ہم کہیں کہ قائم، مقیم، اقامت، قیامت، ٹھیک ہے نا، تو دیکھیں کبھی شروع میں اور کبھی درمیان میں جو ہے ہمیں اضافہ نظر آتا ہے۔ تو ان اضافوں سے فعل جو ہے، یعنی کسی کام کا کرنا، اس کے فہم میں تبدیلی ہو جاتی ہے۔ اچھا، یہ تبدیلی کیا ہوتی ہے؟ یہ تبدیلی یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات فعل لازم جو ہے فعل متعدی بن جاتا ہے، اور دیگر تبدیلیاں اور دیگر فہم پیدا ہوتے ہیں۔ تو آج جو ہے وہ ہم اپنی کتاب علامتی طریقہ تدریس، اس کے جو ابواب ہیں اس کو ہم سمجھیں گے۔ یہ بہت اہم ہے، کیونکہ ہم علامتی طریقہ تدریس میں جو مشترک مفہومی ترجمہ ہے اس کو تو سمجھ جاتے ہیں کہ جو لفظ قرآن پاک میں جس شکل میں موجود ہے، اگر اردو میں بھی موجود ہے تو ہم اسے مشترک مفہومی ترجمہ کہتے ہیں، لیکن فہم تو آ جاتا ہے ہمارے ذہن میں، لیکن یہ جو حروف کا اضافہ ہوتا ہے اس سے فہم تبدیل ہو جاتا ہے، اور وہ فہم ہمیں تھوڑا سا مشکل لگتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم فعل لازم اور فعل متعدی کو جو ہے وہ ہم سمجھے کہ، ٹھیک ہے نا۔ انگلش میں بھی ہم کہتے ہیں ٹرانزیٹو اور انٹرانزیٹو ورب۔ فعل لازم بہت آسان ہے، کسی فعل کے ساتھ اگر فاعل ہوگا، کام کرنے والا ہوگا، تو اسے ہم فعل لازم کہیں گے۔ اور فعل متعدی جس کے ساتھ فعل، فاعل اور مفعول، یہ تینوں کا مجموعہ جو ہوگا یہ فعل متعدی ہوگا۔ بہت آسان ہے، ٹھیک۔ تو اب ہم مزید بحث میں الجھے بغیر مثالوں سے سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، مثال کے طور پہ ایک لفظ ہے، بہت پڑھا ہے ہم نے، خرجہ، ٹھیک۔ تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ وہ خارج ہوا۔ جیم پر زبر ہے، اور زبر نے بتایا کیا ہے، یہ فعل ماضی ہے۔ اب اس میں آپ نے اضافہ کرنا، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ فعل لازم اور فعل متعدی میں فرق کیا ہے۔ فعل لازم اور فعل متعدی میں فرق یہ ہے کہ اکثر آپ کو فعل متعدی کے شروع میں الف نظر آئے گا۔ اب ترجمے میں کیا فرق پڑے گا وہ سمجھیں۔ خرجہ، وہ خارج ہوا، اور اخرجہ، اب اسی سے اخرجہ بنا، ٹھیک ہے نا۔ اخرجہ، اس نے خارج کیا، یعنی الف کے اضافے سے ترجمے میں نے اور کیا کا اضافہ ہو گیا۔ کیا؟ اس نے خارج کیا۔ اب دوبارہ دیکھیں، نزلہ، وہ نازل ہوا، یعنی خود نازل ہوا، اور اگر اس سے پہلے الف لگا دیں تو کیا ہو گیا؟ انزلہ، اس نے نازل کیا، نے اور کیا کا اضافہ ہوگا۔ تو علامتی طریقہ تدریس میں آپ کو معلوم ہے کہ ہم بحثوں میں نہیں الجھتے، بہت آسان طریقے سے ہم کچھ علامات کے ذریعے سے جو ہے وہ بہت بڑی جو ہے بحثوں کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ جو طریقہ تدریس ہے یہ عوام کے لیے ہے، جو عام پڑھے لکھے لوگ ہیں، کالجز کے، یونیورسٹیز کے، گھر کی خواتین، مختلف پروفیشنل جو ہے وہ، ان کے لیے ہم نے طریقہ تدریس اپنایا ہے۔ اصل معاملہ تو یقینی بات ہے صرف نحو کا ہی ہے، اور وہی بہترین اور اصل طریقہ ہے، لیکن کچھ نہ کچھ سمجھ آئے اس کے لیے ہم یہ طریقہ کار اپناتے ہیں۔ تو انزلہ جب بھی لکھا ہوگا شروع میں الف ہوگا تو آپ ترجمے میں نے اور کیا کا اضافہ کر دیں گے، اس نے نازل کیا۔ دخلا، وہ داخل ہوا، اور ادخلا، اس نے داخل کیا، ٹھیک۔ پھر اب ہم آیتوں سے دیکھتے ہیں۔ ارسلہ، هو الذی ارسلہ، ٹھیک۔ ارسلہ میں آپ دیکھیں کیا آ گیا؟ الف آ گیا۔ الف آ گیا تو کیا ہو گیا؟ یہ فعل متعدی ہو گیا۔ فعل متعدی کی آسان ترین پہچان کیا ہے کہ شروع میں الف ہوتا ہے، اور اگر یہ الف ہوگا تو پھر اس کے اندر فاعل بھی ہوگا، کام کرنے والا، اور مفعول بھی ہوگا جس پہ فعل سرزد ہوا، جس پہ کام سرزد ہوا۔ تو کیا ہوگا؟ وہی تو ہے جس نے
اپنے رسول کو ارسال کیا. کام کیا اس میں؟ ارسال کرنا. کس نے ارسال کیا؟ اس نے ارسال کیا جس نے ارسال کیا، اللہ نے ارسال کیا. کس کو ارسال کیا؟ اپنے رسول کو. تو نے اور کو، اس نے اپنے رسول کو ارسال کیا یا جس نے اپنے رسول کو ارسال کیا. پھر آپ دیکھیں انا انزلنا، سورہ قدر بڑی مشہور ہے. انزلنا، نازل سے پہلے کیا آ گیا؟ الف آ گیا. الف نے کیا بتایا؟ کہ یہ فعل لازم نہیں ہے، یہ فعل متعدی ہے. فعل متعدی؟ جی ہاں، جس میں فاعل بھی ہوگا اور مفعول بھی ہوگا. تو کیا ترجمہ ہوگا؟ بے شک ہم نے لیلۃ القدر میں اس کا انزال کیا. ایک بات اور سمجھ لیں، یہ اخراج ہے، انزال ہے، ارسال ہے. دیکھیں یہ سارے الفاظ اسی شکل میں اردو میں بھی موجود ہیں. تو جب ترجمہ کریں گے تو اس کا آپ ترجمہ در ترجمہ نہیں کریں گے، بلکہ کوشش کریں گے کہ انزال ہے تو اس کے ترجمے میں ہم انزال ہی لائیں، اخراج ہے تو اس کے ترجمے میں ہم اخراج ہی لائیں، انعام ہے تو اس کے ترجمے میں ہم انعام لائیں. یعنی جو لفظ قرآن پاک میں موجود ہے اور جس شکل میں موجود ہے، اگر وہ اردو میں بھی موجود ہے تو مزید ترجمہ نہیں کریں گے. اس لیے کہ یہ ترجمہ جو ہے، یہ مشترک مفہومی ترجمہ ہم دوسروں کے لیے نہیں کرتے. جو تراجم مارکیٹ میں موجود ہیں وہ بڑے بڑے اکابر علماء نے عوام کے لیے کیے ہیں، بہترین تراجم ہیں. لیکن یہ ترجمہ جو ہے یہ طالب علم اپنے لیے کرتا ہے، اپنے سمجھنے کے لیے کرتا ہے. تو اس لیے اگر اخراج کا ترجمہ وہ اخراج کرے گا تو جو قرآن پاک میں لکھا ہے وہی اس کے کان میں آئے گا اور فوراً سمجھ میں آ جائے گا. تو اس میں تاخیر نہیں ہوگی. کوئی اور ترجمہ ہوگا تو اس کے سمجھنے میں تاخیر ہوگی اور وقت گزرنے کے ساتھ پھر اسے بھول بھی سکتا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ افلح، قد افلح المؤمنون. افلح شروع میں کیا آ گیا؟ الف آ گیا. الف دیکھتے ہی پہچان جائیں کہ یہ فعل متعدی ہے، پہلا نقطہ. دوسرا نقطہ یہ فعل متعدی کیا؟ فعل متعدی وہ جس میں فاعل بھی ہوگا اور مفعول بھی ہوگا. تو ترجمہ کیا ہوگا؟ یقیناً مومنوں نے فلاح کو پا لیا. پھر آپ دیکھیں کہ لقد ابلغتکم رسالات ربی. ابلغ، ابلاغ، الف موجود ہے. الف ہوگا تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ کہ یہ فعل متعدی ہے. فعل متعدی ہوگا تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ کہ اس میں فاعل بھی ہوگا اور مفعول بھی ہوگا. تو کیا ترجمہ ہوگا؟ بے شک میں نے تم پر اپنے رب کے رسائل کا ابلاغ کر دیا. عربی میں بھی کیا ہے؟ ابلغ. ترجمے میں بھی کیا ہے؟ ابلاغ. یعنی ہم نے کوشش یہی کرنی ہے کہ جو عربی میں موجود ہے، قرآن پاک میں موجود ہے، اگر اردو میں بھی موجود ہے تو وہی لفظ ہم نے ترجمے میں لانا ہے. پھر آپ دیکھیں وَإِذَا أَنْعَمْنَا، الف آ گیا، انعام آ گیا. الف نے بتایا کہ یہ فعل لازم نہیں ہے. فعل لازم جس میں صرف فاعل ہوتا ہے. فعل متعدی وہ جس میں فاعل اور مفعول دونوں ہوتے ہیں. تو انعمنا میں اردو فہم کیا ہے؟ انعام ہے. یہ ہے فعل متعدی اور اس کے ساتھ فاعل اور مفعول دونوں ہوں گے. تو کیا ترجمہ ہوگا؟ اور جب ہم انسان پر انعام کرتے ہیں. ٹھیک. پھر آپ دیکھیے کہ الیوم اکملتو. اکملتو اکمال، اکمل اردو میں موجود ہے. تو کیا ترجمہ ہوگا؟ آج کے یوم میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کا اکمال کر دیا. اکمل اردو میں بھی موجود ہے اور اکمل عربی میں بھی موجود ہے. اکمال ہم نے اس کا ترجمہ کیا. پھر آپ دیکھیے کہ دخلہ اردو میں موجود ہے اور دخلہ سے پہلے کیا آ گیا ہے؟ الف آ گیا ہے اور الف پر کیا آ گیا ہے؟ پیش آ گیا ہے. سمجھیں، یاد کریں کہ جب شروع میں الف کے اوپر پیش ہو، پہلے حرف پر پیش ہو تو کیا ہوگا؟ یہ مجہول ہو جائے گا، پیسیوائز ہو جائے گا. تو وہ ادخل الجنہ کیا ہوگا؟ اور جس کا جنت میں ادخال کر دیا گیا اس کو فوز حاصل ہو گئی، کامیابی حاصل ہو گئی. تو الف نے بتایا کہ یہ فعل متعدی ہے. فعل متعدی سے پتہ چلا کہ اس میں کیا ہے؟ کوئی کام کرنے والا بھی ہے یعنی فاعل ہے اور کسی پر کام ہوا ہے یعنی مفعول ہے. پھر آپ دیکھیں کہ فاخرجا. فاخرجا اخراج.
الف شروع میں موجود ہے، اخراج سے پتہ چلا کہ یہ فعل متعدی ہے، الف ہے، الف سے پتہ چلا کہ اس میں فاعل اور مفعول ہوں گے. تو اب اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ پس اس نے تمہارے رزق کے لیے اس کے ذریعے ثمرات کا اخراج کیا. عربی میں بھی اخراج ہے فاخرجا، اور اردو میں بھی ہم نے ترجمے میں اخراج ہی کیا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح جو ہے وہ فعل لازم تھا جس میں صرف فعل اور فاعل موجود تھے، اور اس سے پہلے ہم نے الف لگا دیا تو وہی فعل جو ہے وہ فعل متعدی ہو گیا. یعنی اب اس فعل میں ہمیں فعل، فاعل اور مفعول تینوں کا مجموعہ درکار ہوگا. اچھا، پھر آپ دیکھیں کہ قرآن میں اکثر الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کے شروع میں ان آ جاتا ہے، الف نون ان. تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ یہ فعل جو ہے یہ فعل لازم ہے. اس میں جو ہے وہ کیا ہوگا؟ اس میں فعل، فاعل، مفعول نہیں ہوگا بلکہ صرف فعل اور فاعل ہوگا. اور اس کا جو ترجمہ ہوگا اس کے آخر میں آپ دیکھیں کہ ہوا، ہوئی، ہو گیا، اور اس سے ملتے جلتے الفاظ اردو میں موجود ہے. دیکھیں آپ مثال کے طور پہ انقلاب، انحطاط، دیکھیں ان آ رہا سب سے پہلے، انصرام، انضمام، انہدام، انضباط، انفراد، انہضام، ہضم سے نکلا ہے نا. تو آپ دیکھیں کہ یہ سارے الفاظ جو ہے وہ اردو میں جو موجود ہیں اس کے شروع میں ان ہے. اسی طرح عربی میں موجود ہے. آپ دیکھیں کہ ہم ترجمے سے دیکھتے ہیں، مثال کے طور پہ شقاقہ، ٹھیک، تو یہ لفظ ہے، اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اس نے شک کیا. اب اس سے پہلے آپ ان کو لائیں، اور ان کو لانے کے بعد آپ دیکھیں کہ ترجمے میں کیا فہم آتا ہے. دیکھیے کہ ان شقہ، وہ شک ہوا، شقہ کا اس نے شک کیا، اور ان شقہ وہ شک ہوا، خود شک ہو گیا. ٹھیک، پھر آپ دیکھیں قطع، اس نے قطع کیا، اور ان لگا دیں تو ان قطع، وہ قطع ہوا. پھر آپ دیکھیں ہضمہ، ہضم سے نکلا ہے، اس نے ہضم کیا، اور ان ہضمہ اردو میں بھی کہتے ہیں ہم انہضام، تو وہ ہضم ہوا. اس ان کی وجہ سے جو ہے جب یہ آپ کو نظر آئے گا تو آپ سمجھ لیں کہ یہ فعل لازم ہے، اس میں ہمیں مفعول کی ضرورت نہیں ہے، مفعول نظر نہیں آئے گا. پھر آپ دیکھیں ہضمہ، ہزیمت سے نکلا ہے، اس نے ہزیمت دی، اور ان لگا دیں تو ان ہضمہ، وہ ہزیمت کا شکار ہوا، وہ خود ہزیمت کا شکار ہو گیا. اب آیات سے اس کو سمجھتے ہیں. دیکھیں اذا السماء انشقت، قرآن میں آپ نے بارہا پڑھا ہے، تو ان آ گیا، شق سے پہلے، شقت سے پہلے کیا آ گیا؟ ان آ گیا. تو اب ترجمہ کیا ہوگا؟ جب سما شق ہو جائے گا. پھر آگے دیکھیں وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَصَرَتْ، اور جب کواکب منصور ہو جائیں گے، نصر ہو جائیں گے. ایک نظم ہوتا ہے اور ایک کیا ہوتا ہے؟ نصر ہوتا ہے. اس وقت کائنات کیا ہے؟ نظم ہے، ہر چیز ایک تنظیم میں ہے، اور قیامت اس کو کیا کر دے گی؟ نصر میں بدل دے گی، ہر چیز بکھر جائے گی. پھر آپ دیکھیں انقلب، انقلاب اردو میں موجود ہے نا، وَإِذَا انقلبوا، اور جب وہ اپنے اہل و عیال کی طرف کیا ہوں گے؟ منقلب ہوں گے. اس ان نے بتایا کہ یہ فعل متعدی نہیں ہے. فعل متعدی کی نشانی میں نے آپ کو کیا بتائی تھی کہ شروع میں الف ہوتا ہے، اور فعل لازم کی ایک اہم نشانی، اور بھی بہت ساری ہیں، اہم نشانی یہ ہے کہ اگر آپ کو لفظ سے پہلے ان نظر آئے تو سمجھ جائیں کہ یہ فعل لازم ہے، اس میں مفعول کی ضرورت نہیں ہوگی. انطلقوا، روانہ ہو جاؤ، تم روانہ ہو جاؤ. کہاں؟ اس کی طرف جس کی تم تکذیب کیا کرتے تھے، بہی تکذبون، جس کی تم تکذیب کیا کرتے تھے. تو اس میں بھی دیکھیں ان ہے، تو ان نے بتایا کہ یہ فعل لازم ہے، اس میں فاعل کی ضرورت نہیں ہے. فعل متعدی وہ ہوتا ہے جس میں فعل، فاعل اور مفعول تینوں آپ کو نظر آتے ہیں. پھر آپ دیکھیے اذا السماء انفطرت، فطرت اردو میں موجود ہے، عربی میں موجود ہے. ان لگ گیا تو کیا ہو گیا؟ انفطار ہو گیا. جب سما انفطار ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا، پھٹ جائے گا، اس کا یہ فہم ہے. پھر آپ دیکھیں ان جسبت، ٹھیک، ان جسبت میں کیا ہے؟ اس کا مطلب ہوگا پھوٹ نکلے، یعنی چشمے کیا ہو گئے؟ پھوٹ نکلے. تو شروع میں کیا آ رہا ہے؟
ان آ رہا ہے، اس ان نے بتایا کہ یہ فعل لازم ہے، اس میں مفعول کی ضرورت نہیں ہوگی. پس ترجمہ کیا ہوگا؟ پس اس میں سے 12 12 کو کہتے ہیں. عیون، عین کہتے ہیں چشمے کو نا، جمع ہے اس کی عیون، یعنی چشمے جو ہیں وہ پھوٹ نکلیں گے. اسی کے ہم معنی کیا ہے؟ انفجرت. فجر کہتے ہیں پھوٹ نکلنے کو، نماز کا وقت جو ہوتا ہے جب روشنی پھوٹتی ہے تو اسی لیے اس کو فجر کہتے ہیں. تو انفجرت میں ان نے بتایا کہ یہ کیا ہے؟ یہ فعل لازم ہے. پس اس میں سے 12 عیون بہ نکلے، پھوٹ نکلے. ان بعثا، بعث اردو میں موجود ہے، بعثت کہتے ہیں ہم. ان نے بتایا کہ یہ فعل لازم ہے. تو کیا ترجمہ ہوگا؟ جب اس کا سب سے شقی بعث ہوا. آپ نے دیکھا کہ کتنا آسان ہے. یہ ابواب جب ہم نے پڑھے تھے تو بہت مشکل تھا. جو بھی صرف نحو پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ عربی زبان میں مشکل ترین چیزوں میں یہ ابواب آتے ہیں. ہم نے بہت آسانی سے آپ کو سمجھایا کہ ابواب میں جب ہم شروع میں الف کا اضافہ کرتے ہیں تو یہ فعل متعدی ہو جاتا ہے، اس میں فاعل اور مفعول دونوں ہوں گے. اور اگر آپ کو نظر آئے ان کسی فعل سے پہلے تو یہ فعل لازم کی پہچان ہے. دوسری بڑی اہم بات وہ یہ ہے کہ ہم عربی لکھنا سکھا نہیں رہے، ہم عربی بولنا سکھا نہیں رہے، ہم اعراب نہیں سکھا رہے. علامتی طریقہ تدریس بہت مختصر طریقہ تدریس ہے. اس میں قرآن پاک میں جو کچھ لکھا ہے بس ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. عوام کے لیے یہی بہت کافی ہے کہ وہ قرآن کو پڑھیں، اس میں جو الفاظ ہیں اس میں سے اردو تلاش کریں، علامات کو دیکھیں اور ترجمہ کر دیں بس. یعنی جو عوام، جو لوگ پہلے بالکل بلائنڈ تھے، اب کم از کم بلائنڈ نہیں ہوں گے اور وہ ابتدائی طور پہ ترجمہ کر سکتے ہیں. انہیں قرآن پاک میں اردو نظر آنا شروع ہو گئی ہے. تو الحمدللہ یہ طریقہ کار ہے، بہت آسان طریقہ کار ہے. آپ یہ سبق سمجھ گئے ہوں گے. ہمارے کورسز ہیں، ہمارے 3 کورسز ہیں. ایک ابتدائی کورس ہے، پھر درجہ اعلیٰ ہے، اس کے بعد ہمارا ایک کورس ہے تحقیق کا کورس ہے. یعنی جو لوگ قرآن کا ابتدائی ترجمہ کرنا سیکھ جاتے ہیں انہیں ہم قرآن کے مختلف موضوعات پر تحقیق کرنا سکھاتے ہیں. اور ان سب کے ساتھ ساتھ ہمارا ایک کورس ہے ٹیچر ٹریننگ. ٹھیک، ہمارے وہ لوگ جو قرآن سیکھ جاتے ہیں ہم ان سے درخواست کرتے ہیں، ہم انہیں ٹریننگ دیتے ہیں کہ بھائی اب آپ خود بھی اس کو سیکھو اور اپنے گھر میں، اپنے اسکول میں، اپنے اداروں میں جہاں جہاں ممکن ہو لوگوں کو قرآن جو ہے وہ سکھائیں. چراغ سے چراغ جلے گا تو روشنی ہوگی. جو ہماری ویڈیوز ہیں انہیں شیئر کریں، لائک کریں، ٹھیک، دوسروں تک پہنچائیں تاکہ لوگوں تک یہ قرآن پہنچے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے سے ہمیں ہدایت عطا فرما. اے اللہ اس قرآن کے ذریعے سے جو اللہ کی رسی ہے ہم میں اتحاد پیدا فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون.